مقتل کا منظر آئے حسین آئے حسین رائے رن میں کہتی تھی رو کر آئے حسین آئے حسین دیکھا نہ رائے مقتل کا منظر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام مقتل اور درس کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اس سلسلے کا یہ دوسرا پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ کربلا ایک راز ہے، اسے سمجھنے کے لیے مذہب کی نہیں انسانیت کی ضرورت ہے۔ کربلا ایک راز ہے، اسے سمجھنے کے لیے مذہب کی نہیں انسانیت کی ضرورت ہے۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں ایثار و قربانی، صبر و استقلال اور جرأت و بہادری کا درس ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت ہمارے درمیان ملک کی ممتاز شخصیت، اس ملک کے ممتاز خطیب، عالم دین علامہ سید رضی جعفر نقوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کے ساتھ معروف نوحہ خواں جناب وجیح حسن ذیلی صاحب بھی ہیں۔ آئیے اس پروگرام کے سلسلے میں علامہ صاحب سے کچھ سوالات کرتے ہیں۔ قبلہ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ امام حسین کا قافلہ مدینے سے مکے کی جانب روانہ ہو گیا، اس کے بعد کے حالات سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ ارشاد قدرت ہے کہ ہرگز گمان نہیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو راہ خدا میں شہید ہوتے ہیں کہ وہ مردہ ہوں، نہیں، وہ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے جو سفر اختیار کیا، وہ جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریر میں بات عرض کی تھی کہ دین کی بقا کی خاطر تھا۔ جس طرح سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی خاطر مکے سے مدینے آ رہے تھے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام دین کی خاطر مدینہ چھوڑ رہے تھے، اور آپ کا سفر مکے کی طرف تھا۔ مکے کا انتخاب کئی وجہوں سے، ایک تو مکہ دار امن ہے، قرآن کا حکم ہے، اس میں چونٹی کو مارنا بھی منع ہے، درخت کا پتا توڑنا بھی منع ہے، بال توڑنا منع ہے، کسی کو اذیت، کسی قسم کی اذیت پہنچانا انتہائی سنگین ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی دارالامن ہے، اس لیے جا رہے تھے۔ پھر رجب سے لے کے ذی الحجہ تک یہ وہ زمانہ ہے جس میں لوگوں کی آمد و رفت مکے کی طرف بہت ہوتی ہے۔ رجب میں لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں، شعبان میں واپس جاتے ہیں، پھر رمضان المبارک کے عمرے کے لیے آنا شروع ہوتے ہیں، پھر اس رمضان المبارک سے ختم ہوتے ہی حجاج کی آمد شروع ہو جاتی ہے جو ذی الحجہ تک رہتی ہے۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں بندگان خدا کثرت سے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں۔ امام عالی مقام چونکہ چاہتے تھے کہ میرا جو ہدف ہے، میرا جو مقصد ہے، میں جس قربانی کے لیے جا رہا ہوں وہ مخفی نہ رہے، سب پر عیاں ہو جائے، سب کو معلوم ہے کہ کون جا رہا ہے، نواز رسول جا رہا ہے، جوانا جنت کا سردار جا رہا ہے۔ کیوں جا رہا ہے؟ دین کی خاطر جا رہا ہے۔ دین پر اتنا برا وقت آ چکا ہے کہ نواز رسول خود مدینہ چھوڑ کے سفر پر روانہ ہو رہا ہے، بال بچوں کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو مکے کو انتخاب اس لیے بھی ضروری تھا کہ مکہ تمام پورے عالم اسلام کا مرکز تھا، اور ان ایام میں خاص طور سے لوگوں کی آمد بہت زیادہ ہوتی ہے، رجب سے لے کے ذی الحجہ تک، اور یہی وہ زمانہ جس میں امام نے اس شہر کا انتخاب کیا۔ تو ظاہر ہے کہ
ہر شخص جب آتا ہے پوچھتا ہے بھائی اچھا نواز رسول یہاں ہیں، کیا وجہ بھی کیا وجہ ہے؟ اس سے کہ مدینہ ان کے رہنے کا قابل نہیں رہا، مدینہ میں ان کے لیے جو ظالموں کے عزائم تھے وہ بہت ہی خطرناک تھے، اور یہ نکلے ہیں دین خدا کی خاطر۔ ہر شخص آ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، جواب دے رہے ہیں۔ اس لیے امام عالی مقام نے مکہ کا انتخاب کیا کہ یہ مرکز ہے، بندگان خدا یہاں آتے ہیں، اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ ہم نے اسے جائے امن قرار دیا ہے، اسے جائے امن قرار دیا، کسی جانور کو بھی نقصان نہیں پہنچاؤ، کسی پودے کو نقصان نہیں پہنچاؤ۔ حیرت انگیز بات ہے، جس جگہ جانور کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، جس جگہ پودوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، حشرات الارض کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہاں قاتل نے حاجیوں کے لباس میں ایسے افراد بھیجے کہ جو امام مظلوم کو حرم میں قتل کر۔ یہ انتہائی اندوہناک بات ہے، جس کے بعد ہی امام نے عزم کیا کہ اب اس شہر سے بھی ہم نکلیں گے۔ حج کو چھوڑ کے عمرے میں تبدیل کیا تھا، جو آپ نے عمرے کو حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور وہاں سے سفر اختیار کیا ہے۔ جس وقت مکے سے روانہ ہونے لگے ہیں، وہاں پر ایک عالی شان خطبہ ہے حضرت قمر بنی ہاشم جناب عباس علمدار علیہ السلام، جس میں آپ نے مکے کے لوگوں کو مخاطب کیا ہے، اے مکے کے لوگوں ہوش میں رہو، سوچو کون جا رہا ہے، کون یہاں سے روانہ ہو رہا ہے۔ یہ نواس رسول ہے، یہ جوانان جنت کا سردار ہے، یہ دوش رسول میں بیٹھنے والا ہے، یہ آغوش رسول کا میں رہنے والا تھا۔ آپ نے اس خطبے میں پورے مقصد کو واضح کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ بہت سنگین وقت ہے، امتحان کا وقت ہے۔ امتحان کا وقت ہے، کون ہے جو حق کی خاطر جان دینے پر آمادہ ہے۔ اس سے کہ وقت اتنا نازک آ چکا ہے کہ نواس رسول جا رہا ہے، اپنے گھر والوں کو لے کے جا رہا ہے، اپنے بیٹوں کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو لے کے جا رہا ہے، پھر ساتھ میں بہنوں کو لے کے جا رہا ہے، خاندان کی خواتین کو لے کے جا رہا ہے، چونکہ امام کی شہادت کے بعد انہی کو پیغام کو آگے لے جانا ہے۔ تو اس سے امام عالی مقام نے مکے کا انتخاب کیا، اور آپ اگر غور فرمائیں گے کہ جناب عباس نے جو وہاں پر خطبہ دیا ہے اس میں پورے نصب العین کو واضح کیا ہے کہ ہم کسی مقصد کے لیے نہیں نکلنا ہے، جیسا کہ امام مظلوم نے مدینہ چھوڑتے وقت کہا تھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولکنی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ میں کسی بڑائی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، کسی برائی کے لیے نہیں نکل رہا، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ تو چونکہ امام کا پورا ہدف دین کا ہدف تھا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو دین کا وفادار ہوگا وہی حسین ابن علی کا وفادار ہوگا، اور جو دین کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ حسین ابن علی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اور اس امام کے عالی مقام کے عمل نے واضح کر دیا کہ جبر حکومت کیا چیز ہے اور دین کی وفاداری کیا چیز ہے۔ کسی پر مخفی نہیں تھا کہ امام نے مدینہ چھوڑا ہے، کسی پر مخفی نہیں تھا کہ امام دین کی خاطر نکلے ہیں، کیوں چھوڑا ہے یہ بھی بتا۔ سب کو معلوم تھا کہ ایسا نازک وقت آ چکا ہے کہ نواس رسول دین کی خاطر مدینہ چھوڑ چکا ہے، مکے آ چکا ہے۔ گویا امام کی آمد اتمام حجت کر چکی تھی۔ جتنے لوگوں کو خبر ہو رہی تھی کہ امام نے مدینہ چھوڑا ہے، مکے آئے ہیں، ان کے لیے اتمام حجت ہے۔ بھئی امام آیا ہے تو چلو امام کی آواز پر لبیک ہو، لیکن یہ عالم اسلام کی ایسی خوابیدہ کیفیت کہ امام کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود پہچان نہیں رہے کہ ہاں بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بے حسی تھی، یہ بے حسی پورے جزیرہ نما عرب میں ہمیشہ رہی ہے۔ مکہ چھوڑنا پڑا تھا کیوں سرکار دو عالم کو؟ کیونکہ بے حسی کی بنا پر جو قتل برآمد ہو گئے تھے، جو اللہ کا نام لے رہا تھا اس کو قتل برآمد ہو گئے تھے، بتوں کی پجاری اللہ سے بے نیاز۔ تو یہ بے حسی اس وقت بھی تھی جب سرکار دو عالم نے مکہ چھوڑا تھا، اور اس وقت بھی تھی جب سرکار سید الشہداء نے مدینہ چھوڑا اور مکے کو اختیار کیا۔ مکے میں اگرچہ ساری دنیا کے لوگ آ رہے تھے اور امام سے گفتگو بھی کر رہے تھے، امام سے ملاقات بھی کر رہے تھے، امام ان کو بتا بھی رہے تھے کہ میں نکلا ہوں نانا کے جد کے دین کی حفاظت کے لیے، مگر کتنے لوگ تھے جنہوں نے امام کا ساتھ دیا؟ بس وہی چند گنے چنے افراد تھے۔ امام ہشتم حضرت علی رضا علیہ السلام کا ایک بہت ہی عالی شان فرمان ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ امام میرے جد امام مظلوم کے ساتھ جو لوگ چلے ہیں روئے زمین پر ان کی کوئی مثال نہیں تھی، چاہے وہ خاندان کے لوگ ہوں ان کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی، خاندان سے باہر کے جو لوگ ہیں حبیب بن مظاہر کوئی مثال نہیں، مسلم بن موسجہ کوئی مثال نہیں، جناب بلال ان کی کوئی مثال نہیں ہے، بلال ایک مؤذن امام کے بھی ہیں۔ اور اسی طرح سے جتنے لوگ امام کے ساتھ ہیں، عابس ہیں، شاکر ہیں، جون ہیں، زہرقین ہیں، سعید ہیں،
ان سب کی کوئی مثال نہیں. خاندان کے جوانوں کی تو کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی. شہزادہ اکبر کی، شہزادہ اکبر کہاں مثال ہو سکتی ہے؟ شہزادہ قاسم کی مثال کہاں ہو سکتی ہے؟ عباس دلاور کل بھی بے مثال، آج بھی مثال، قیامت تک بے مثال رہیں گے. تو امام عالی مقام نے اپنے ساتھ ہیروں کو جمع کیا تھا، چند ہیروں کو جمع کیا تھا کہ جو دین خدا کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار تھے. اور اس قربانی کے لیے آپ نے مکے کا انتخاب خاص طور سے اس لیے کیا کہ مکہ دائر الامن قرار دیا گیا ہے. اور دوسری بات اہم ترین وجہ ہے کہ یہ وہ ایام وہ ہیں جو رجب سے لے کے ذی الحجہ تک مکہ پورے عالم اسلام کا مرکز رہتا ہے، لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے. سب کو پتہ چل جائے کہ نواس رسول کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے، مقصد کیا ہے، نصب العین کیا ہے، تاکہ کوئی بے خبر نہ رہے. اچھا، اس دوران آپ نے کچھ خطوط بھی لکھے تھے کوفہ، تو پھر جناب مسلمین عقیل کو بھیجا تھا کوفہ. خطوط امام نے نہیں لکھے تھے. جب کوفے والوں کو یہ پتہ چلا کہ امام نے مدینہ چھوڑ دیا ہے، مکہ تشریف لائیں، تو انہوں نے امام سے درخواست کی کہ جب آپ مدینہ چھوڑ ہی چکے ہیں تو ہمارے کوفہ تشریف لائیے. چونکہ کوفہ امیر المومنین کا مرکز رہ چکا ہے اور کوفے میں ایک بڑی تعداد اہل ایمان کی اس وقت زندگی گزار رہی تھی. تو انہوں نے امام سے درخواست کی. ایک خط آیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، بہت سارے خطوط آئے. جس کے بعد امام نے جناب مسلم کو بھیجا کہ یہ جائیں، حالات کا جائزہ لیں. اگر انہوں نے کہا کہ وہاں ہے مناسب صورتحال ہے تو میں حاضر آ جاؤں گا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں آئے تو میں نہیں آؤں گا. تو خطوط وہاں سے آئے تھے اور اتنے زیادہ خطوط تھے جس کے جواب میں امام نے جناب مسلم کو بھیجا تاکہ وہ حالت کا جائزہ لیں اور جا کر امام کو خبر دیں. مگر مسلم جناب مسلم وہیں پر شہید کر دیے گئے. ایک پر وہاں لے لیں، بریک لے لیتے. ناظرین، وقت میں بریک کا، ملتے ہیں وقت کے بعد. مقتل کا منظر، آئے حسین، آئے حسین. صحرائے رن میں کہتی تھی رو کر، آئے حسین، آئے حسین. دیکھا نہ رائے مقتل کا منظر، خوش آمدید ناظرین. ہماری گفتگو وہیں سے شروع ہو رہی ہے جہاں سے منقطع ہوئی تھی. یہ اقبال ارشاد ہمارے امام علیہ مقام علیہ السلام نے مکے میں جو شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ 4 مہینے گزارے. یہ وہ زمانہ ہے جس میں ہر طرف سے لوگ آ رہے ہیں، دور دراز سے لوگ، عمرے والے جا رہے ہیں، پھر حج والے آ رہے ہیں. ایک چہل پہل اور مدرفت ہے تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ امام مدینہ چھوڑ چکے ہیں. حالات ایسے ہیں کہ امام نے مکے کو انتخاب کیا ہے اور مکے میں ٹھہرے ہوئے ہیں. اسی دوران کوفے سے خطوط آتے ہیں کہ آپ نے جب مدینہ چھوڑا ہے تو ہمارے پاس تشریف لائیے کہ جس طرح امیر المومنین نے یہاں قیام فرمایا تھا آپ بھی یہاں قیام فرمائیں. تو اس کے لیے آپ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے جناب مسلم کو بھیجا ہے. پھر اس کے بعد جب وہ وقت آتا ہے ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ، جب امام کو معلوم ہو گیا کہ کچھ قاتلوں کو بھیجا گیا ہے احرام پہنا کر کہ امام مظلوم حرم میں جہاں بھی پائے جائیں ان کو قتل کر. چونکہ امام چاہتے تھے کہ میرا خون رائگاں نہ جائے اور حرم الہی کی حرمت پامال نہ ہو. تاریخ میں یہ بات لکھنے منع ہے کہ امام حسین کا خون مکے میں حرم میں بہائے گئے. اس لیے آپ نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور یہاں سے روانگی کا عزم کیا. جب امام روانہ ہونے لگے تو جناب ابن عباس آئے اور کہا کہ مولا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ میں عراق جا رہا ہوں. وہاں کے حالات تو اچھے نہیں ہیں. کہا مجھے معلوم ہے لیکن جانا ضروری ہے. نانا نے مجھے خواب میں کہا ہے کہ کربلا انتظار کر رہی ہے. تو پھر آپ ان بہنوں کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ اس موقع پر جناب زینب کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ جناب ابن عباس ہی باتیں کر رہی ہیں تو انہوں نے فریاد کی، اے ابن عباس کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنے بھائی سے زندگی میں جدا ہو جاؤں؟ زندگی میں جدا ہو جاؤں.
اور پھر امام مظلوم نے جناب ابن عباس کو سمجھایا کہ میں نے خواب میں 2 باتیں دیکھی ہیں. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ حسین کی شہادت دین کی بقا کا راستہ ہے، اور اے حسین دین کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری بہنیں قید میں جائیں، دیار بدیار ہمارے پیغام کو پہنچائیں. کبھی میں سوچتا ہوں آج اگر کسی شریف خاتون کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزارا جائے تو ساری دنیا کا ایک تو میڈیا چیخ رہا ہوگا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، ارے اتنی معزز خاتون کو رسی میں باندھ کر بازاروں سے گزار رہے. مگر ہائے کوفہ و شام، وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو فریاد کرتا کہ جو رسول کے نواسیاں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، ان کو رسیوں میں باندھ کر بازاروں سے گزار رہے ہو. چوتھے امام فرماتے جس گھڑی چلتا تھا شاہ کے خنجر، رکھا تھا فاطمہ زہرا نے ہاتھ گردن پر، اکھڑتی سانسوں میں دیکھا جو شہ نے یہ منظر، تڑپ کے کہنے لگے بس حسین کی مادر، ذبح ہونے دو مجھے، ہاتھ ہٹا لو اماں، آج بیٹے کو نہیں خود کو سنبھالو اماں، ذبح ہونے دو مجھے، ہاتھ ہٹا لو اماں، آج بیٹے کو نہیں خود کو سنبھالو اماں. اور اب آپ کے زخمی ہوئے یہ ہاتھ اگر ارے مجھ پہ چل جائے گا خنجر سے بھی پہلے خنجر، میرا کٹنے دو گلا، ہاتھ بچا لو اماں، آج بیٹے کو نہیں خود کو سنبھالو اماں. آپ برداشت نہ کر پائیں گی یہ خونی منظر، ارے بھائی کی گود میں کٹ جائے گا ایک بھائی کا سر، ذرا عباس کو دریا سے بلا لو اماں، آج بیٹے کو نہیں خود کو سنبھالو اماں. لیلی اکبر کے لیے روتی ہے، ارے مجھ کو معلوم ہے کیا ماں کی تڑپ ہوتی ہے. اچھا ایک بار گلے پھر سے لگا لو اماں، آج بیٹے کو نہیں خود کو سنبھالو اماں. شے یہ کہتے تھے تکلم میرا ایک کام کرو،
ارے ذبح ہوتے ہوئے زینب نہیں دیکھے مجھ کو، پردہ مقتل میں کسی طرح بنا لو اماں، آج بیٹے کو نہیں خود کو سنبھالو مقتل کا